بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جو اس کے پہلے شوہر کی بیٹی تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ بخت نصر نے اس کی ماں کو پیغام دیا۔ وہ بہت خوش ہوئی، مگر اس کی ماں کے دل میں ڈر تھا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع و فرمان ہے اور نکاح اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے خلاف ہے، تو وہ کیوں اس کام کی اجازت دیں گے ایک ہی آدمی کے ساتھ ماں اور بیٹی کا نکاح ہو جائے۔ اس لیے بادشاہ سے کہا کہ تم اس لڑکی کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ کہو میں دوں گا۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے۔ اگر تم یہ مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام مت لو۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنا ظلم عظیم ہے۔ اس کے سوا کچھ بھی مانگو، جو بھی مہر مانگو مجھے منظور ہے۔ لڑکی کی ماں بولی کہ اس کے سوا کوئی مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو گیا تو اس نے فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہ پیغمبروں کا سر کاٹ دیا جائے۔ حکم کے مطابق سپاہیوں نے پہلے جا کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کر دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو وہ جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ بخت نصر کی فوج ان کے پیچھے لگ گئی اور شیطان نے اس فوج کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھے اس وقت پناہ دے دے۔ وہ درخت ہٹ گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر سما گئے اور وہ درخت پھر سے بند ہو گیا، لیکن تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا۔ فوج حیران تھی کہ آخر وہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے فوج کو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہیں اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے آرا چلانے کی ترکیب بھی بتائی۔ درخت چیرا گیا۔ جب آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے قریب پہنچا تو انہوں نے سسکی بھری۔ حکم الہی نازل ہوا، اگر اف کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے کیوں پناہ مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ چاپ سر پر آرا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک سارا جسم چیر دیا گیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا۔ دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ خونخوار فوج لے کر شہر پر چڑھ دوڑا اور اس شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند نہ ہوتا تھا۔ جب قبر میں رکھتے تھے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزاروں آدمی قتل کر دیے گئے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہان کو قتل کراؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامعہ دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے آرے سے چروا دیا تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ چنانچہ اس لیے اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم نہ تو کسی پر ظلم کریں اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔